حسن مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ حسن مرزا صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ آج جو آپ کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے کچھ دیر قبل، پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ سمبڑیال کے ضمنی الیکشن میں کیا خرابیاں ہوئی ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی بھی تنقید کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہیں، تو آپ کے نزدیک کیا خرابی ہوئی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، بڑا ایک اہم ایشو ہے اس ملک کے اندر، جب انتخابات ہوتے ہیں تو ان پہ اعتراضات اٹھتے ہیں اور ہماری جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے وہ ان کو ایڈریس نہیں کر پاتی۔ باقی تمام لوگوں نے فیکٹس بھی بتائے، سارا کچھ کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ میں سمپل سی ایک چیز، میرا ایک سوال ہے حکومت وقت سے کہ 1 یا 1.5 سال کے اندر کون سی ایسی کارکردگی ہے جس کی بنیاد پہ ہر بائی الیکشن میں ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے؟ یہ واحد الیکشن ہے جس میں ٹرن آؤٹ بڑھا ہے۔ حکومتی جماعت جیت جاتی ہیں الیکشن، بائی الیکشن، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیت جائیں گے، لیکن جس ٹرن آؤٹ کے ساتھ آپ رزلٹ دے رہے ہیں، خدا را یار کوئی اس کی جسٹیفیکیشن بھی بنتی ہے۔ آپ نے سیال کوٹ کے اندر چھٹیاں منسوخ کیں، فیکٹریوں کو بند چلوایا چھٹی والے دن، ان کی چھٹیاں منسوخ کیں، وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر پائے۔ 3 بجے تک آپ کی کاسٹنگ 20,000 سے 25,000 تک رہتی ہے۔ پھر پورے پنجاب کے اندر جو آپ کا بیانیہ ہے، جو آپ کا کام ہے، آپ مجھے ایک کام ایسا بتائیں جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں میں پاپولر ہوئے۔ آپ اگر جنرل الیکشن میں 50,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوتے ہیں تو آپ ضمنی الیکشن میں 80,000 ووٹ لے کے کامیاب ہو رہے ہیں۔ کیا سارے پنجاب لیکن حسن مرزا صاحب ابھی آپ سے جی سر پورے کریں۔ آپ نے تمام پنجاب کے ڈاکٹرز کے خلاف ایف آئی آرز کروائیں، ڈاکٹرز کو آپ نے ڈاکو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ اپنا آؤٹ ڈور نہیں چلا رہا، کئی جگہ پہ ایمرجنسیز بند ہیں، ڈاکٹر ساروں پہ آپ نے ایف آئی آرز کروائی ہوئی ہیں۔ آپ نے اسکولوں کو پرائیویٹائز کر دیا ہے، عام آدمی کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جتنے اسکول ٹیچرز ہیں ان کو وہ بے روزگاری کی تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے۔ آپ نے تمام بی ایچ یو آر ایچ سی جو ہے ان کو آؤٹ سورس کر دیا ہے۔ آپ نے ایک کثیر تعداد پنجاب کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جس کو بے روزگار کیا ہے۔ آپ نے یوٹیلٹی سٹورز ختم کر دی ہیں، وہاں پہ کتنے ہزار جو ملازمین تھے ان کو بے روزگار بنا دیا ہے۔ آپ نے پاسکو جیسا ادارہ جو اپنی جیب سے اپنے وسائل سے گندم خریدتا تھا، زمیندار کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، آپ نے وہ ادارہ ختم کر دیا ہے۔ آپ نے کاشتکار جو اس پی پی 52 کی 90% آبادی تھی، کاشتکار دیہات سے وابستہ ان کا روزگار تھا، آپ نے اس کی گندم 1800-1900 2000 روپے میں کر دی ہے، جبکہ اس کو گھر میں 3500 روپے فی من پڑتی ہے۔ آپ نے لیکن حسن مرزا صاحب آپ سے پہلے وزیر مملکت سے سر گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس الیکشن میں جو پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کو ملا ہے، جو پی ٹی آئی نے نیریٹو بنایا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹ بھی نون لیگ کو پڑا ہے۔ سر آپ اگر پرو اسٹیبلشمنٹ دیکھتے ہیں تو پرو اسٹیبلشمنٹ فوج نے جنگ جیتی، اس کا کریڈٹ ان کو جانا چاہیے یا ان کو جانا چاہیے جس نے اس ملک کو ایٹم بام دیا، اس ملک کو جے ایف تھنڈر طیارے دیے، اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، سپاہی بارڈر پہ کھڑا ہوا سپاہی جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس بندوق سے لے کے ٹینک، توپ، فضاؤں میں راج کرنے والے جہاز، میزائل، ایٹم بم، یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو شہید، بے نظیر شہید اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن ہے۔ کس جگہ پہ کھڑے ہے پی ایم ایل این؟ آپ کا ویژن ہے ڈی ایم جی این، آپ کا ویژن ہے الیکشن کمیشن ای سی پی این، آپ کا تو یہ ویژن ہے۔ آپ کسی بھی الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے ماں سوائے انتظامیہ کے، ماں سوائے الیکشن کمیشن کے۔ آپ بنیادی طور پہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے والی سیاسی جماعت ہیں، آپ اکیلے میں الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے، آپ کو ایک الیکشن لڑنا پڑے۔ آپ کو خود میاں نواز شریف صاحب کے حلقے کے حوالے سے پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے یا الزام لگاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس الیکشن میں بھی خرابی ہے میاں صاحب کے حلقے میں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کہتی ہے
ان کے پاس بھی ثبوت ہیں, وہ ثبوت دیتے ہوں گے یا کرتے ہوں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں اگر یہ پوچھا جائے نا کہ کون جیتا کون ہارا, تو اس میں پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ہارا ہے, اور اس میں انتظامیہ اور الیکشن کمیشن اور دھاندلی جو ہے وہ جیتی ہے. اچھا, لیکن سر ابھی اگر عظمیٰ بخاری صاحبہ کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہو تو انہوں نے یہ بھی, ان کا بیان میرے سامنے ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے, عام انتخابات میں انہیں کم ووٹ پڑے تھے اور اس مرتبہ 6000 ووٹ پڑے ہیں تو ان کو زیادہ خوش ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہمیں ووٹ زیادہ ملے, ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہماری بہن کی نوکری پکی ہو گئی ہے. وہ اپنی نوکری پکی کروائے, اسے کیا لگے پولیٹیکل سسٹم سے. وہ کبھی ہمارے ساتھ تھے, کبھی ان کے ساتھ ہیں, کل کسی اور کے ساتھ ہوں گے. انہوں نے پاپولیرٹی کے ساتھ جانا ہے. ہماری بہن ہے جی, ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا. لیکن سر آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی چند صاحب نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے پر ہمارا ووٹر ہم سے ناراض ہے. تو کیا اس الیکشن کو ایک مثال کے طور پر لیتے ہوئے پیپلز پارٹی سوچ سکتی ہے کہ کم سے کم پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا ساتھ نہ دیا جائے یا الگ ہونے کا سوچ سکتی ہے, کیونکہ آپ مان رہے ہیں کہ آپ کا ووٹر آپ سے ناراض ہے؟ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این بغیر کسی سہارے کے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, بغیر کسی آسرے کے اپنے لوگوں میں بیٹھ نہیں سکتے. آج ان کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں پاکستان کی پرسیپشن بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین جو ہے ملکوں کا دورہ کر رہا ہے. آج یہ واضح اس چیز کی دلیل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نیریٹو, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف, پاکستان پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی وہ دنیا سننا چاہتی ہے اور سنتی ہے اس کی زبان سے. وہ نون لیگ کے بیانیے پہ یقین نہیں کرتی. ان کو یا چیئرمین بلاول بھٹو کا سہارا لینا پڑتا ہے یا ان کو ہمارے سپہ سالار کا کندھا استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن سر پھر آپ کو اپنے ووٹر کی آپ ناراضگی کیسے ختم کریں گے, کیونکہ آپ تو مان رہے ہیں نا کہ نون لیگ کا ساتھ دینے پر وہ آپ سے ناراض ہیں؟ یقیناً ہمیں اپنی پالیسیز بھی, اپنی چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی قیادت سے بھی یہ حقائق سامنے رکھیں گے اور اس ملک کو جو موجودہ صورتحال میں ہماری قربانی کی جتنی ضرورت ہے ہم اتنی کی دے سکتے ہیں. اب ہمارے میں خود قربان ہونے کی سکت نہیں رہی.